والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الذين مفاتيح الرحمة ومصابيح النور. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمیں اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں نظروں میں رکھتے ہیں عنایت ہو تو ایسی ہو. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے تھے دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو. اور اشارہ جب فرمائے تو پتھر بول اٹھتے تھے. ہر نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو. حسین ابن علی نے کربلا میں کر دیا ثابت، رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو. حمد اور ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام واجب القدر معزز محترم و مکرم سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، اللہ جل وعلا کا ہم پر کروڑا احسان عظیم ہے کہ جس رب کائنات، جس خالق کے کائنات، جس مالک کے کائنات نے مجھ سمیت ہم تمام کو ایک مرتبہ پھر اپنے دربار گوہربار میں، اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور اپنی پاک بارگاہ میں سرو سجود ہونے کی ہمت، قوت، طاقت عطا فرمائی. دعا ہے خلاق عالم مجھ سمیت ہم تمام کو اپنی زندگیوں کے آخری ایام، اپنی زندگیوں کے آخری سانسوں تک اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں اسی طرح سرو سجود رہنے کی ہمت، قوت، طاقت عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. خطبہ میں تلاوت کردہ ہے مقدسہ جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یا حرف ندا ہے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. مبشرا خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور اے حبیب ہم نے آپ کو ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے. گرامی قدر حضرات، اگر پہلے ہی جملے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، یا پھر حاضر و ناظر،
شاہد کے معنی دو معنی ہیں، حاضر و ناظر بھی شاہد کا معنی ہے اور شاہد کا معنی گواہ بھی ہے۔ اب گواہ آقا علیہ السلام کن پر ہوں گے؟ کل قیامت کے دن 1,24,000 کم پیش انبیاء کرام علیہ السلام کی جب امتیں جمع ہوں گی تو اللہ رب العزت فرمائے گا اے گروہ انبیاء جاؤ اپنی اپنی طرف سے گواہ لے کر آؤ۔ اب وہ امتیں، وہ قومیں، وہ قبیلے وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آپ کے نبی، آپ کے رسول ہم تک نہیں پہنچے، اب یہاں پر گواہی کون دے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا اے گروہ انبیاء غم نہ کرو، تم 1,24,000 کم پیش انبیاء پر تنہا میرا حبیب اکیلا ہی تو پر گواہ ویسے ایک وقت ثابت ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایک ہی آقا علیہ السلام اکیلے گواہ، تم تمام کی طرف سے اکیلے کافی ہے۔ گرامی قدر حضرات، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت، حضور کی شان، آقا علیہ السلام کے مقام پر فقط ایک بات کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹوں گا، کیونکہ ظاہر انٹرویو ہے، اس میں جوش خطابت، فن خطابت دیکھا جاتا ہے اور جمعۃ المبارک کے اندر تفصیل سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضور علیہ السلام کے پروانوں، جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرماتے ہی حضور علیہ السلام کی لوگ آقا علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے، غیر بعد میں سب سے پہلے اپنے دشمن ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضور علیہ السلام چند ایام کے بعد اپنے چچا کے ہاں تشریف فرما ہے، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کفار مکہ آپ کے گھر پر آئے، دروازہ بجایا، آقا کریم علیہ السلام کے چچا بزرگ آئے، تشریف لائے، آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، آپ کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ اے آقا علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی کو پکار کے کہنے لگے آپ کے بھتیجے محمد بن عبداللہ نے دعوی نبوت کیا کہ اپنے خدا کی کبریائی، اپنے خدا کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے، ہمارے خداؤں کی تکذیب کرتا ہے، آپ تذلیل کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے جائیے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ سے کہیں وہ اس چیز سے باز آ جائے، مکہ کی جس حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کا کہیں گے ہم اسے نکاح کروانے کو تیار، انہیں تخت چاہیے ہم انہیں تخت دینے کو تیار، سونا اور چاندی مال و زر چاہیے ان کے قدموں میں ڈھیر کرنے کو تیار ہیں۔ یہ تو ہماری طرف سے آفر ہے، جو وہ چاہیں، جیسا چاہیں، جو مانگیں ہم وہ بھی ان کو دینے کو تیار ہیں، اور ان کی تمام ساتھ شرائط بھی ہمیں منظور ہیں۔ ہماری ایک ہی شرط ہے، خدا را ان سے کہیں وہ اپنے خدا کی کبریائی بڑائی کا اعلان نہ کرے اور ہمارے خداؤں کی تکذیب تذلیل انسلٹ نہ کرے۔ آقا کریم علیہ السلام کے چچا حضور نے سنا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، فرمانے لگے بھتیجے محمد میری ہڈیوں کے اندر وہ دم خم نہیں کہ میں ان کفار مکہ کا مقابلہ کر سکوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ چند مہینوں تک اپنی اس تبلیغ کو اپنے خدارہ سینے تک محدود رکھو، جب حالات ٹھنڈے ہو جائیں گے، سازگار ہو جائیں گے تو پھر کھل کے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے رہنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا حضور کو یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ فرمانے لگے جی ہاں یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا حضور کو میرا بھی آخری فیصلہ سن لیجیے۔ حضور کے عاشق نے اسے اپنے انداز کے اندر قلم بند کیا۔ آقا علیہ السلام نے جواب دیتے ہیں کیا کہ جفا ہو ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، دبانے کو میرے شداد اور مان آ جائے، میرے قدموں میں لا کر دنیا کا وہ بھی مال و زر رکھ دے، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے، تو خدا کے حکم سے میں باز ہرگز نہیں سکتا۔ چچا یہ بت جھوٹے جھوٹوں
کو میں سچا کہہ نہیں سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے علم بغاوت بلند کیا، یہی آپ کی شایان شان تھی۔ آقا علیہ السلام کی جان کے دشمن کفار مکہ بن گئے۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ صاحبہ نے ایک عزیزان محترم بڑی لمبی چوڑی میٹنگ بلائی آقا علیہ السلام کے قتل کرنے کے خلاف۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے۔ ابو لہب، عتبہ صاحبہ شیطان کے چیلے یہ تمام کے تمام بیٹھے تھے۔ ابو لہب بولا کہ میرا ایک دوست ہے جس کا نام حبیب ہے، رہتا وہ یمن کے علاقے یمن شہر کے اندر ہے۔ جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک وہ کبھی مکہ نہیں آیا، نہ محمد بن عبداللہ کو اس نے دیکھا ہے، نہ محمد بن عبداللہ نے میرے دوست حبیب یمنی کو دیکھا ہے۔ جب یہ بات ہوئی، ابو جہل جب یہ بات رکھی، ابو لہب کہتا ہے کہ اسے بلایا گیا، خط لکھ کے میسج پیغام لکھ کے بلایا گیا۔ حبیب یمنی نے جیسے ہی دیکھا، دیکھتے ہی اس میسج، اس پیغام، اس خط، اس لفافے کو، اس مہر کو دیکھا، اس نے یمن سے ہجرت کی، یمن سے نکلا، مکہ کے اندر پہنچا۔ اب ابو لہب، ابو جہل نے گویا کہ دونوں نے ہاتھ سے پکڑا، بند غار کے اندر لے گئے۔ مختصر میرا وقت ہے، سنیو، حضور کے غلاموں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پروانوں، اس گفتگو کو سر کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سماعت کیجیے گا، ایمان کو زندہ کر دینے والے الفاظ ہے۔ عزیزان محترم، ابو لہب، ابو جہل جیسے غار کے اندر پکڑ کر لے کر گئے۔ عزیزان محترم، حبیب یمنی نے کہا جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک میں کبھی مکہ نہیں آیا، اور تم نے مجھے مکہ بلانے کی وجہ کیا ہے؟ ابو لہب کہنے لگا ہمارے بھتیجے جن کا نامی اسم گرامی محمد ہے، بس ہم نے انہیں راہ سے ہٹانا ہے، راہ سے ہٹا کے ہم نے راستے کو ہموار اور برابر کرنا ہے۔ عزیزان محترم، اس نے کہا کھلا کہو کیا کہتے ہو؟ کہا کہ حبیب یہ تم جانتے ہو کہ تم جب سے پیدا ہوئے ہو اس وقت سے لے کر آج تک کبھی مکہ نہیں آئے، میں چاہتا ہوں کہ تم جا کر کے انہیں اپنے ہاتھ سے قتل کرو، ان کی گردن کو تن سے جدا کرو، پھر ہمارے پاس آؤ، مجھ سے جو تم مانگتے جاؤ گے ہم تمہیں عطا کرتے جائیں گے، تمہیں دیتے چلے جائیں گے۔ عزیزان محترم، حبیب یمنی نے کہا کہ دوستی کی خاطر ان کا قصہ تمام کر کے آؤں گا، اب آپ سے کہوں گا آپ مل کر متوجہ ہو۔ عزیزان محترم کہنے لگا دوستی کی خاطر قصہ تمام کر کے آؤں گا۔ عزیزان محترم، جیسے ہی غار سے باہر نکلنے لگے، حبیب یمنی کو پکڑ کے ابو لہب نے کہا کہ اے حبیب، جانتے ہیں کہ جب سے تم پیدا ہوا ہے اس وقت تک آج تک تو کبھی مکہ نہیں آیا جہاں تم نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا ہے، نہ انہوں نے تجھے دیکھا ہے۔ ہم یہ جانے سے پہلے یہ ہم تجھے بابر قرار دیتے ہیں، جب انہیں قتل کرنے جانا، راستے سے ہٹانے جانا، ان کی گردن کو تن سے جدا کرنے جا رہے ہو، اس وقت نگاہ اٹھا کے ان کے چہرے کی جانب نہ دیکھنا۔ اس نے کہا چہرے پر دیکھنے کی پابندی کیسے ہے؟ اگر اس چکر کے اندر دوسرا آدمی مارا گیا پھر کیا ہوگا؟ دوسرے آدمی کا قتل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا ہاں، اس لیے تم نگاہ اٹھا کے ان کے چہرے کی جانب نہ دیکھنا۔ یہ ہم یہ بات دل و بدان قبول کرتے ہیں، وہ ایک مرتبہ ان کے نورانی، ان کے وجدانی، ان کے عرفانی، ان کے روحانی چہرے انور کی جانب دیکھ لیتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جاتا ہے، محمد کا غلام بھی ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ایسا نورانی چہرہ کہ جسے دیکھو تو مذہب تبدیل ہو جائے۔ کہنے لگا ہاں، اس نے کہا دوستی کی خاطر بس دور سے دکھا دینا، کام تمام کر کے آ جاؤں گا۔ حبیب یمنی نے قدموں کو آگے بڑھایا، ابو جہل نے پکڑا، کہنے لگا حبیب یہ روح کی جو گولیاں ہے اسے کانوں کے اندر رکھتے چلے جاؤ۔ کہا کہ کانوں پر رکھنے کی پابندی کیسے ہے؟ کہا کہ جب تم مصطفیٰ کو قتل کرنے جاؤ گے، محمد بن عبداللہ کو راہ سے ہٹانے جاؤ گے، آمنہ کے لال کو، دونوں عالم کے مالک کو مختار کو ختم کرنے جاؤ گے، اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک کی صدائے مبارک ان کی مبارک زبان پر ہوں گی۔ روح کی جو گولیاں وہ کان کے اندر رکھتے چلے جاؤ، ہم اسی لیے روح کی جو گولیاں کان میں رکھوا رہے ہیں، آواز کم آئے گی، سنائی کم دے گی، تاکہ وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس لیے ہم اس بات کو دل و بدان قبول کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا چہرہ نہیں ان کی آواز کو سن لیتا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جاتا ہے، محمد کا غلام بھی ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا واہ، ایسا حسین چہرہ کہ جسے دیکھو تو مگر تبدیل ہو جائے۔
ایسی آواز جسے سنو تو بیت میں جب تبدیل ہو جائے، صرف دور سے بتا دینا یاری دوستی کی خاطر قصہ تمام کر کے آ جاؤں گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضور کے پروانوں، حبیب جمی گرامی خود حضرات وہاں سے باہر نکلنے لگا اور ریزا نے دور سے جا کر کے دکھایا، کہنے لگے وہ دیکھو جو سامنے بیت اللہ کا طواف کالی کملی اوڑے ہوئے، کالی چادر اوڑے ہوئے، کالا جبہ پہنے ہوئے جو بیت اللہ شریف اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، بس یہی محمد بن عبداللہ ہے، انہیں راہ سے ہٹانا ہے، جاؤ جا کر حصہ تمام کر کے آ جاؤ۔ عزیزان محترم خنجر دے چکے تھے، بغل کے اندر چھپوا چکے تھے، حبیب یمنی کو راستہ ہٹا چکے تھے، سارا قصہ سمجھا چکے تھے، سارا معاملہ سامنے رکھ چکے تھے۔ عزیزان محترم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضور کے پروانے، حبیب یمنی مصطفیٰ کو قتل کرنے کے ارادے سے گیا۔ حضور علیہ السلام اپنے نجوم ہدایت کے ستارے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ارد گرد آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں اس لیے تیز چل رہا ہوں کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے۔ گرامی قدر حضرات، آقا علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حبیب جنگی گئے طواف کرنے والوں کے اندر شامل ہو گیا۔ جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کی زبان پر لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، حبیب جنگی نے دیکھا دیکھی انہی صداؤں کو اپنی زبان سے ادا کرنا شروع کر دیا، نگالنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے حبیب جنگی آقا علیہ السلام کی پیٹھ مبارک کے پیچھے آ گیا۔ جیسے ہی پیٹھ مبارک کے پیچھے آیا، آقا علیہ السلام نے اپنے قدمین شریفین کو روک لیا۔ آقا علیہ السلام نے رخ زیبہ کو نہیں موڑا، علم شرح کے سینے کو نہیں پھیرا۔ حضور علیہ السلام ایک مقام پر رکے گئے اور رک کر کے پوچھتے ہیں، حبیب بتاؤ تمہارا اس عمل میں چل کے مکے کیسے آنا ہوا ہے؟ عزیزان محترم، جیسے ہی آقا علیہ السلام نے بتایا، حبیب یمنی کے قدموں سے جان گزر گئی۔ آپ کہیں گے مولانا بتائیں، آج سے پہلے ہم نے کبھی کبھار دیکھا تھا، آج باغ فرنگی سے چل کے آپ کا حبیب میں آنا کیسے ہوا ہے؟ تو میں اپنا مقصد بتاؤں گا عزیزان محترم، لیکن حبیب یمنی کا تعلق کسی اور سے تھا۔ کہنے لگا حبیب بس، کہنے لگا محمد بس طواف کرنے آیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حبیب کہ ابھی تم غار میں مل کے ابو لہب ابو جہل سے نہیں آ رہے؟ کہنے لگا محمد میں جانتا ہوں کہ غار میں ملنے کا کیسے سوال۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حبیب کیا یہ جو تم نے بغل کے اندر خنجر چھپا رکھا ہے، کیا انہوں نے مجھ محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے نہیں دیا؟ عزیزان محترم اتنا کہنا تھا، خنجر زمین پر آگ میں گرتا ہے، حبیب یمنی حضور کے قدموں پہ گر گیا اور قدموں سے لپٹ کے حبیب یمنی نے کلمہ شہادت بول کیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ حضور علیہ السلام کے غلامی کے اندر آیا، غلامی کا پٹا پہنا، حضور علیہ السلام نے دعا کا موڑا، الحمد للہ کے سینے کو پھیرا، یہ دلہ والے ہاتھوں کو حضور علیہ السلام نے آگے بڑھایا۔ عزیزان محترم، حبیب یمنی پر حضور کی امت خدا ہو جائے، حبیب یمنی کو آقا علیہ السلام اپنے قدموں سے اٹھا بھی رہے ہیں، سینے اکڑ سے لگا بھی رہے ہیں، تو سینے اکڑ سے لگانے کے بعد آقا علیہ السلام نے بتایا، حبیب تیرے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی ہے، وہ تو بتاتا ہے کہ پھر میں محمد بتا دوں؟ حبیب جملی کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حبیب تیرے گھر کے اندر بیٹی ایک ہے، بیٹا کوئی نہیں، بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، جسم پر تپکبی کاری ہے، اور عزیزان محترم کانپ رہے ہیں۔ اب کہتے یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تیری وہ بیٹی جس کی آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتی، کان ہے سن نہیں سکتی، قدم ہے چل نہیں سکتی، ہاتھ ہے کام نہیں کر سکتی۔ اب کہنے لگا یا رسول اللہ بس وہ گوشت کا لوٹا ہے، ہر وجہ ہر وقت اسی کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے جلدہ والے ہاتھوں کو حبیب جملی کے سینہ ہر پسینے پر رکھا، حضور علیہ السلام نے ادھر سے پیٹھ پر رکھا، اور میں حبیب جاؤ ہم دعا کرتے ہیں، اب ان یاروں کی جانب ان دوستوں کی جانب نہ جانا، آپ گھر جاؤ۔ حبیب جملی کا کہنا ہے میں گھر سے آیا تھا، آپ کا کہنا ہے میں گھر سے آیا تھا، گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کے آیا تھا، جیسے جاتا ہوں اندر سے دروازہ بند ہے، میں نے دروازہ بجایا، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک، اس گھر کا سرپرست، اس گھر کا سربراہ ہوں، یہ گھر میرا ہے، آپ کون ہیں؟ نئی آواز کو سنا تھا،
اندر سے دروازہ کھل جاتا ہے، حبیب امی کا کہنا ہے میں نے دیکھا اندر سے حسین و جمیل خوبصورت سی بچی باہر آ گئی. میں نے کہا بیٹی تم کون ہے؟ کہنے لگی ابا حضور مجھے دیکھیے، ابا حضور مجھے پہچانیے تو مجھے دیکھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام پوچھتے ہیں بیٹی تم کون ہے؟ کہنے لگی ابا حضور میں وہی آپ کی بیٹی ہوں جس کی آنکھیں تھی میں دیکھ نہیں سکتی تھی، ابا حضور جس کے کان تھے میں سن نہیں سکتی تھی، ابا حضور جس کی ٹانگیں تو تھی لیکن میں چل نہیں سکتی تھی، ابا حضور میرے ہاتھ تو تھے لیکن ابا حضور میرے ہاتھ ہونے کے باوجود طاقت اس میں موجود نہیں تھی. سر سے لے کر پاؤں تک ہر ایک اعضائے جسم تھا لیکن اس میں قوت نہیں تھی، دیکھنے کی قوت نہیں تھی، سننے کی قوت نہیں تھی، چلنے کی قوت نہیں تھی. عزیزان محترم حبیب امی نے پوچھا بیٹے جسم کے اندر یہ طاقت کیسے آ گئی؟ کہنے لگی ابا حضور کیا بتاؤں میں سو رہی تھی، میں نے دیکھا ہاتھ کے اندر ہمارے گھر کے اندر ایک کالی زلفوں والی سرکار آئی جن کے آنے سے پورا کا پورا گھر مستجاب نور بن گیا، پورا کا پورا گھر انبا نور بن گیا، پورا کا پورا گھر نور علا نور بن گیا. اور انہوں نے میرے سر سے لے کر پاؤں تک ہاتھ پھیرا اور فرمانے لگے بیٹی میں نے تیرے باپ کا روحانی علاج مکے میں کر دیا ہے، تیرا جسمانی علاج مجھے کرنے کا محمد جمل کے اندر آ گیا. عزیزان محترم اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے کہ میرے آقا حاضر بھی ہیں، میرے آقا شافی بھی ہیں، میرے آقا حاضر بھی ہیں، میرے آقا ناظر بھی ہیں. اگر حاضر اور ناظر نہ ہوتے وہاں بیت اللہ کا طواف بھی چل رہا ہے، وہاں میرے آقا ابو لہب ابو جہل کی کچہریوں کی گفتگو کو بھی میرے آقا سماعت کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر نہ ہوتے کبھی بھی حضور کے قدموں سے حبیب جمیل کو ہدایت نہ ملتی اور حضور شامل نہ ہوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اللہ والے ہاتھوں سے کبھی حبیب یمنی کی بیٹی کو ہدایت نہ ملتی. عزیزان محترم اسی لیے کسی نے کہا کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، اور سوچتی تھی دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہو جس کی یہ تصویر ہے. اللہ رب العزت آپ کا سننا میرا سنانا آپ کا آنا اللہ رب العزت میرا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب اني مغلوب فانتصر. الہی ہم تمام کا نماز عشاء باجماعت ادا کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. مولا ہماری تمام نمازوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. دیگر تمام عبادات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا ہم تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے والدین کو پوری امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش اور مغفرت فرما. بالخصوص حاضرین میں سے بالعموم یا رب العالمین عالم اسلام میں سے جو عذاب روحانی جسمانی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے میرے مالک ہم تمام کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما. تمام تکلیفوں تمام مصیبتوں کو دور فرما. تمام پریشانیوں کو دور فرما. مولا ہم تمام کی تمام مشکلات کو آسان میں تبدیل فرما. تمام غموں کو خوشی میں تبدیل فرما. تمام دشمنوں کو دوستوں میں تبدیل فرما. مولا ہم تمام کے غیر محبتوں میں تبدیل فرما. مولا ہم تمام سے نفرت کرنے والوں کو محبت کرنے والوں میں تبدیل فرما. آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. مولا اپنا فضل فرما اپنا کرم فرما. الہی ہم تمام کی تمام دینی و دنیاوی تمام ضروریات کو محض
اپنے فضل اپنے کرم سے پورا فرما یا رب العالمین ہم تمام کی غیر سے مدد فرما یا رب العالمین ذکر پاک کا صدقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا واسطہ مولا ہم تمام کو اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما عمرہ شریف کی سعادت عطا فرما غیر سے معاونین پیدا فرما غیر سے مددگار پیدا فرما غیر سے محبین پیدا فرما غیر سے یا رب العالمین ہم تمام کے لیے خیر خواہ پیدا فرما یا رب العالمین جو مانگا ہے اپنے فضل اپنے کرم سے عطا فرما جو نہیں مانگ سکا یا رب العالمین ہم تمام کے حق میں جو بہتر ہے ہم تمام کو دل مانگے عطا فرما اور اس مسجد حاجہ ادارے حاجہ کو قیامت شاد و آباد فرما ان کے معاونین ان کے منتظرین ان کے محبین کو یا رب العالمین شاد و آباد فرما تمام کو دارین کی برکتیں عطا فرما مسجد حاجہ ادارے حاجہ کی تمام ضروریات کو مولا محض اپنے فضل اپنے کرم سے پورا فرما مسجد انتظامیہ کو کہ یا رب العالمین علم میں عمر میں عمل میں ایمان میں عرفان میں تقوی پرہیزگاری میں روزی روزگار میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجميل الأوفر صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.